بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ عزیز طلبہ اکرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جامع الترمذی کا سبق نمبر 41 ہے اور اس میں ہم 2 ابواب پڑھیں گے۔ پہلا باب ہے، دونوں چونکہ جڑواں ہیں تو پہلا باب ہے کہ ان چیزوں کے کھانے یا ظاہری استعمال کے بعد وضو کا لازم ہونا جن چیزوں کو آگ نے تبدیل کر دیا ہے۔ ظاہری استعمال یعنی پانی گرم یا تیل جو سر کو لگایا ہے تو وہ اگر آگ سے پک کر نکلا ہے، یا آگ پر پکی ہوئی چیز کو کھانے کے بعد وضو کا لازم ہونا۔ اور دوسرا باب اسی کے ساتھ جڑواں باب ہے کہ وضو کا ترک ایسی چیزوں سے جن کو آگ نے چھوا ہے تو ان کے کھانے یا ان کے لگانے سے وضو نہیں کرنا چاہیے، اور اس حوالے سے ائمہ کے اقوال اور احادیث کو ہم دیکھیں گے۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ کہ سونے کی وجہ سے وضو ٹوٹنے کا بیان تھا اور دیگر اس میں یہ امور تھے، اور اس سبق کا خلاصہ بھی ملاحظہ فرمائیں جس میں آگ پر پکی چیزوں کے استعمال سے وضو کا حکم ہوگا، اور آگ پر پکی چیزوں کے استعمال سے وضو کی احادیث کا نسخ وہ بھی ہم دیکھیں گے، اور مزید حکمتیں اور فوائد بھی دیکھیں گے۔ پہلا باب، باب الوضوء مما غیرت النار۔ وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار ولو من ثور أقط قال فقال له ابن عباس رضي الله عنهما أنا أتوضأ من الدهن أنا أتوضأ من الحميم فقال أبو هريرة رضي الله عنه يا ابن أخي إذا سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا۔ وفي الباب عن أم حبيبة وأم سلمة وزيد بن ثابت وأبي طلحة وأبي أيوب وأبي موسى رضي الله عنهم قال أبو عيسى وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء مما غيرت النار وأكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على ترك الوضوء مما غيرت النار۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو واجب ہو جائے گا ان چیزوں کے کھانے یا لگانے سے جن کو آگ نے چھوا ہے، اگرچہ وہ پنیر کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ کھایا ہو۔ قال، راوی ابو سلمہ کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن عباس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے یہ حدیث تو بیان کر دی، تو تیل جو آگ پر پکا کر تیار کیا جاتا ہے اور سرسوں وغیرہ کا، تو ہم اس کو سر پر لگاتے ہیں، جسم پر لگاتے ہیں، تو کیا یہ ظاہری استعمال سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا اور ہم دوبارہ وضو کریں گے؟ یا گرم پانی کو استعمال کرنے سے جو آگ پر گرم کیا گیا ہو، کیا اس کے بعد بھی ہم دوبارہ وضو کریں گے؟ تو مطلب یہ کہ ظاہری استعمال بھی آگ کی جو پکی ہوئی یا آگ استعمال کی ہوئی جو چیزیں ہیں ان کے لگانے سے یا پہننے سے یا پینے سے یا کھانے سے وضو لازم ہو جائے گا۔ چونکہ یہ سوال ایسا تھا کہ اس میں دلیل در دلیل، سوال در سوال ہونا پڑتا، اور قیاس کے مطابق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی سمجھنا چاہا، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے زیادہ بحث نہیں فرمائی، فرمایا کہ اے میرے بھائی کے بیٹے، جب آپ حدیث سن لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحیح حدیث آپ سن لیں تو پھر اس کے لیے مزید مثالیں نہ بیان کیا کریں اور اس میں قیاس آرائیاں نہ کیا کریں، بس حدیث ہے اس کو سن لیں، آمنا وسلمنا۔ اس باب کے اندر ام حبیبہ، ام سلمہ، زید بن ثابت، ابو طلحہ، ابو ایوب اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی لائی جا سکتی ہیں۔ اس باب کے تحت ان کی حدیث اس سے مناسبت رکھتی ہیں جن کو ہم آگے دیکھیں گے۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض اہل علم وضو کو لازم قرار دیتے ہیں ان چیزوں کے کھانے یا لگانے کی وجہ سے جن چیزوں کو آگ نے تبدیل کر دیا ہو، لیکن اکثر اہل علم، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین اور فقہاء، محدثین، سارے کے سارے اس بات پر اجماع کر رہے ہیں کہ وضو لازم نہیں آتا ان چیزوں کے کھانے یا لگانے سے جن چیزوں کو آگ نے تبدیل کر دیا ہو۔ اب اگلا باب بھی اسی کے حوالے سے ہے، ہم اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ باب فی ترک الوضوء مما غیرت النار۔ وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل سمع جابر رضي الله عنه قال سفيان وحدثنا محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل وأتته بقناع من رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ۔ وفي الباب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولا يصح حديث أبي بكر رضي الله عنه في هذا من قبل إسناده، إنما رواه حسام بن مسك عن ابن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
وصحيح إنما هو عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا رواه الحفاظ. وروي من غير وجه عن ابن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه عطاء بن يسار وعكرمة ومحمد بن عمرو بن عطاء وعلي بن عبد الله بن عباس وغير واحد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا فيه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا أصح. وفي الباب عن أبي هريرة وابن مسعود وأبي رافع وأم الحكم وعمر بن أمية وأم عامر وسويد بن نعمان وأم سلمة رضی اللہ تعالی عنہم. ترجمہ دیکھتے ہیں، اور یہ حدیث اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کی سند کے اندر تحویل ہے. پہلے تو ہم تحویل پڑھتے تھے کہ شروع سند میں دو اسناد آتی تھی اور مدار اسناد آگے ایک راوی ہوتا تھا اور وہاں سے آگے پھر ایک سند چلتی تھی. لیکن یہ آخری حصے میں یہاں پہ تحویل ہے کہ شروع میں آتی ہے سند ابن ابی عمرہ قال حدثنا سفیان بن عیینہ قال حدثنا عبداللہ بن محمد بن عقیل سمع جابر. اب یہاں پہ سفیان یہ مدار اسناد ہیں اور یہاں سے آگے ان کے وہ فرماتے ہیں کہ ایک سند تو یہ یہاں تک پہنچی. قال سفیان کہتے ہیں کہ یہی حدیث پیچھے اسی طرح جاری ہے، لیکن آگے اس کی دوسری شاخ یہ ہے کہ مجھے محمد بن منکدر نے بھی جابر رضی اللہ عنہ سے اس کو نقل کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر پر نکلے، میں بھی ان کے ساتھ تھا، یعنی حضرت جابر فرما رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر انصاری عورت کے اوپر ہوا، یعنی ان کے گھر کے پاس وہ تشریف لے گئے، تو مہمان نوازی کے طور پر اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکری ذبح کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کھایا، اور پھر عورت جو ہے وہ تازہ کھجوروں کا خوشہ وہ بھی لے کر آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے بھی تناول فرمایا. پھر اس کے بعد وضو فرمایا ظہر کے لیے اور نماز پڑھی، پھر اس کے بعد چلے گئے. تو عورت جو ہے نا عصر سے پہلے انہوں نے باقی ماندہ جو بکری میں سے کلیجی ہوتی ہے یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو بعد میں تفقہ کے طور پر کھائی جاتی ہیں تو وہ لے کر آ گئی، اس کو علالہ کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی تناول فرمایا. پھر اس کے بعد عصر کی نماز پڑھی ہے لیکن وضو نہیں فرمایا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں وہ آگ پر پکی ہوئی چیز تو کھائی لیکن عصر کے لیے وضو نہیں کیا. فرماتے ہیں اس باب کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت بھی لائی جا سکتی ہے، لیکن یہ جو روایت ہے جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں آگے ہم دیکھیں گے، اس روایت کے بارے میں آگے فرمائیں گے کہ یہ روایت ٹھیک نہیں ہے. یعنی ابھی امام ترمذی نے اس روایت کو ذکر بھی نہیں کیا لیکن اس کی سند میں بحث کرنی شروع کر دی ہے. یہ امام ترمذی رحمہ اللہ کی عادت ہے، پہلے بھی اسی طرح 2-3 جگہ پہ ہوا ہے. فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے وہ صحیح نہیں ہے اس میں سند کے اعتبار سے، اور فرماتے ہیں وہ اس طرح کے اس روایت کو حسام بن مسک ابن سیرین سے روایت کرتے ہیں اور وہ ابن عباس سے اور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اور وہ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی بیچ میں عبداللہ بن عباس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واسطہ حسام نے ذکر کیا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا. فرماتے ہیں کہ اصل اور صحیح یہی ہے کہ یہ روایت عبداللہ بن عباس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے جا کر پھر براہ راست عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں، بیچ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واسطہ نہیں ہے. حفاظ نے اور محدثین نے اسی طرح ہی اس کو روایت کیا ہے، اور بہت سارے طرق سے ابن سیرین سے بھی یہ روایت اسی طرح ہے کہ عن ابن عباس عن النبی، بیچ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں ہے. اس طریقے سے عطا بن یسار، اکرمہ، محمد بن عمر بن عطا، علی بن عبداللہ بن عباس، غیر واحد عن ابن عباس عن النبی، بیچ میں حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر وہ نہیں کرتے اور یہی اصح ہے. فرماتے کہ اس باب کے اندر ابو ہریرہ، ابن مسعود، ابی رافع اور ان تمام صحابہ کرام کی روایات کو بھی لایا جا سکتا ہے جن کی طرف اشارہ کر دیا. آگے ہم ان کو دیکھیں گے. سبق میں موجود حدیث کے مشکل الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں. ثوری عقت، یہ پنیر کا ٹکڑا. عقت خشک کیے ہوئے دودھ یا دہی کو بھی کہتے ہیں جسے جما کر ٹکڑے بنا لیے جاتے ہیں. دہن تیل کو کہتے ہیں، مراد تیل لگانا یا اس کا کسی طرح جسم کو لگنا. حمیم گرم پانی. تضرب لہو مثلا، اس کے مقابلے میں مثال بیان نہ کرو، یعنی حدیث کو قیاس یا رائے کے ذریعے رد کرنے کی کوشش نہ کرو. قناع من رطب، تازہ کھجوروں کا خوشہ. اور علالت من علالت الشاة، بکری کے گوشت کا بچا ہوا حصہ. یہی مشکل الفاظ یہاں پر بھی موجود ہیں. ثوری عقت، فرماتے ہیں کہ یہ لبن مجفف مستحجر. ثور قطع کو کہتے ہیں. قناع، فرماتے ہیں کہ قناع ہوا طبق الذی یوکل علیہ، یہاں پر وہ برتن بھی اس میں مراد ہے. ولالا کہتے ہیں البقیۃ من کل شیء، کسی بھی چیز کا باقی ماندہ حصہ. اس طریقے سے ثوری عقت صاحب معرفت سنن نے بھی فرمایا کہ قطعۃ من الجبن، پنیر کا ٹکڑا ہے. اصل میں قروط بالترکیہ اور فارسیہ اس کو کہا جاتا ہے قروط، اور یہی وہی جو وہ جبن الیابس المتحجر. شات کے بارے میں صاحب معرفت سنن فرماتے ہیں کہ شات کا لفظ عام ہے، چاہے وہ اون والے جانور یعنی بھیڑ یا
بالوں والے یعنی بکری یا بکرا، سب کو یہ شامل ہے، اور یہ اس میں جنس ہے، مذکر مونس دونوں پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے غنم اور ضأن، تو فرماتے ہیں غنم اور ضأن جو ہے یہ اس میں جو شات ہے، شات کی مثال فرماتے ہیں کہ غنم کی ہے، اور ضأن جو ہے یہ خاص ہے اون والے یعنی بھیڑ کے ساتھ، اور اس میں مذکر اور مونس سب کو وہ عام ہے۔ اور ایک ہوتا ہے لفظ معز، معز کہتے ہیں کہ صرف بکری کو، اس میں صرف بالوں والے جو جانور ہے وہ اس میں شامل ہوتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ شات کے آخر میں جو تا ہے یہ وحدت کا ہے، تانیث کا نہیں ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اردو میں خلاصہ دیکھ لیتے ہیں اقوال کا۔ ابتدائی حکم یہی تھا کہ آگ پر پکی کوئی بھی چیز کھانے سے وضو واجب ہو جاتا ہے۔ دلیل دیتے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث باب ہے اور دیگر صحابہ کرام کی روایات کے الوضوء مما مست النار، بعض صحابہ اور تابعین اس کے قائل ہوتے تھے۔ آخری حکم جو ناسخ ہے اور پچھلا حکم اس کو منسوخ کرنے والا ہے، جمہور کا بھی یہی قول ہے کہ آگ پر پکی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ حکم جو وضو کا تھا وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ دلائل بھی ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں پکا ہوا گوشت کھایا، عصر کے لیے پھر وضو نہیں کیا اور ایسے ہی نماز پڑھ دی۔ خلفائے راشدین اور اس طریقے سے اکثر صحابہ کا بھی اسی پر عمل تھا، اور جو ائمہ اربعہ ہیں اور جمہور محدثین و فقہا ان کا بھی اب یہی متفقہ موقف ہے۔ نتیجہ یہی ہے کہ پہلا حکم وجوب وضو کا تھا، دوسرا اور آخری عمل ترک وضو کا ہے جس نے پہلے حکم کو منسوخ کر دیا ہے۔ امت کا اجماع اور عمل اسی حکم پر ہے۔ فقہ الاسلامی و ادلتہ کے اندر بھی آگ پر پکی ہوئی چیز سے وضو کے حوالے سے جمہور کا یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے نزدیک وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا، اور آگے دلائل جن کی طرف پیچھے اشارہ ہو چکا ہے وہ یہاں پر آ گئے ہیں۔ اس طریقے سے آگ پر پکی ہوئی جو اشیاء ہیں ان کے کھانے کی وجہ سے وضو کا جو ابتدائی حکم تھا اس کی حکمت کیا ہے، تو حکمت صاحب معرفت السنن نے یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ انسان فرشتوں کے مشابہ ہوتا ہے، تو لہٰذا اگر وہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھا لیتے تو تھوڑی سی مشابہت میں کمی آ جاتی ہے، تو اس وجہ سے چونکہ آگ جو ہے وہ جہنم کی آگ کے ساتھ اس کی مشابہت ہے، تو لہٰذا انسان فرشتوں سے تھوڑا سا مشابہت میں کم ہو جاتا ہے، تو اس لیے احتیاطاً اس کو وضو کر لینا چاہیے۔ ایک تو یہ ذکر کیا۔ دوسرا یہ کہ جب انسان آگ پر پکی ہوئی چیز کھاتا ہے تو آگ کی طرف توجہ جاتی ہے، تو آگ کی طرف توجہ جانے سے جہنم کی طرف توجہ جاتی ہے، تو اس لیے فرمایا کہ لہٰذا اب یہاں پر وضو کر لیا جائے، تو یہ اس کی حکمت تھی۔ اسی وجہ سے جو اب فقہا اور محدثین فرماتے ہیں کہ مستحب ہے خواص کے لیے، یعنی جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں اور اولیاء اور اصفیاء ہیں اور علماء ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ احتیاطاً وضو کر لیا کریں، اور یہ مستحب ہے ان کے لیے وضو کرنا، کہ تاکہ ان کی فرشتوں کے ساتھ وہ مشابہت جو ہے وہ باقی رہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت والی صفت جب وہ پانی کا استعمال کریں گے تو جنت کی طرف ذہن جائے گا اور اللہ کی رحمت کی طرف ذہن جائے گا، تو لہٰذا مستحب ہے کہ خواص وضو کر لیا کریں، لیکن عوام کے لیے مستحب بھی نہیں ہے۔ بدائع سنائز میں بھی عامت العلماء ان کے نزدیک قول ذکر کیا ہے کہ یہ حدث نہیں ہے اور اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور بعض اہل ظواہر نے توضؤوا مما مست النار کے اندر توضؤوا امر کا صیغہ ہے، اس سے انہوں نے ثابت کیا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کھائی، گوشت کھایا، پھر اس کے بعد بغیر وضو کیے پچھلے ہی وضو کے ساتھ نماز پڑھی ہے، تو لہٰذا یہ دوسرا حکم جو ہوگا یہ ناسخ ہوگا پہلے والے حکم کے لیے۔ مغنی کے اندر بھی یہ مذہب ذکر کر دیا گیا کہ معمول بھی مذہب تمام فقہا اور اکثر محدثین کا اور خلفائے راشدین کا وہ یہی ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ آگ پر پکی اشیاء کھانے کی وجہ سے وضو سے متعلق جمہور کا مسلک صاحب معرفت السنن نے بھی یہاں پہ ذکر کیا ہے، اس کو بھی آپ ایک نظر یہاں پہ دیکھ لیجئے۔ متقدمین اور متاخرین فقہا کے نزدیک نسخ یعنی منسوخ کسی بھی حکم کا ہونا، اس کے بارے میں تفصیل ذکر کی گئی ہے، تو اس کو یہاں پہ فرماتے ہیں کہ جو نسخ ہوتا ہے وہ متاخرین کے نزدیک، فقہا کے نزدیک یہ ہے کہ رفع حکم شرعی بدلیل شرعی متراخٍ عنہ، یعنی ایک حکم شرعی کو اٹھا لینا ایک بعد میں آنے والی دلیل یا حکم شرعی کے ساتھ۔ اس کی شرائط ہیں جو اپنی جگہ پر ذکر کی جاتی ہیں، تو یہ ہے فقہا کے نزدیک اس کا حکم اور اس کی تعریف۔ تو حقیقت میں جو نسخ ہوتا ہے وہ ایک حکم کا منتہی ہو جانا ہوتا ہے اور دوسرا حکم اس کی وجہ سے آ جاتا ہے اور پہلے حکم کی علت مکمل ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نزدیک تو یہی ہے نا کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ حکم کہاں تک چلے گا، اس کے بعد پھر دوسرا حکم آ جائے گا اور اس کی علت پوری ہو جائے گی اور یہ منتہی ہو جائے گا، جبکہ بندوں کو تو نہیں پتا، تو اس لیے ہم ظاہری طور پر یہ کہتے ہیں کہ پچھلے والا حکم منسوخ ہو گیا، جبکہ وہ منسوخ نہیں ہے، اس کی علت ختم ہونے کی وجہ سے اس کی انتہا ہو چکی ہے، اب اس کے بعد دوسرا حکم آ جاتا ہے۔
قدیم جو فقہا ہیں ان کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ نسخ کا مطلب ہے تخصیص العام، یعنی ایک عام بات تھی اس کے اندر تخصیص کر دی گئی، اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ نسخ کا مفہوم ہے۔ بعض مرتبہ خاص کوئی بات تھی یا حکم تھا اس کو عام کر دیا جاتا ہے، تو یہ گویا کہ نسخ ہے۔ مطلق کو مقید یا مقید کو مطلق مجمل کی تفسیر کر دی جاتی ہے، تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ نہیں ہے بلکہ منسوخ ان معنوں کے اندر متقدمین استعمال کرتے تھے۔ تو اس باب کے اندر جن صحابہ کرام کی روایات کی طرف اشارہ کیا تھا امام ترمذی نے، تو ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ام حبیبہ کی روایت ہے، طحاوی نے، احمد نے، ابو داؤد نے، نسائی نے بھی ذکر کیا، اور یہ ہے توضؤوا مما مسۃ النار۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی حدیث کو امام مسلم نے بھی ذکر کیا توضؤوا مما مسۃ النار کے الفاظ کے ساتھ۔ ابو طلحہ کی جو روایت ہے اس کو طحاوی نے، طبرانی نے بھی ذکر کیا ہے، اور اس کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ انہ اکل ثور عقیط فتوضا، اور اس طریقے سے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث کو طبرانی نے بھی ذکر کیا ہے، اور الفاظ یہ ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اکل مما غیرت النار توضا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث یہ اوسط کے اندر طبرانی نے بھی اور امام احمد نے بھی ذکر کیا توضؤوا مما غیرت النار لونه، ان الفاظ کے ساتھ ہے۔ اس طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت جس کے بارے میں فرمایا کہ یہ روایت درست نہیں ہے، امام ترمذی نے جو تشریح فرمائی تھی وہ روایت یہ ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نحش من کتف ثم صلى ولم يتوضا، اور اس کے اندر فرمایا کہ حسام بن مسک ہیں اور وہ ضعیف راوی ہیں، اور اس کی ساری تفصیل ہم نے پیچھے دیکھ لی۔ اور فرماتے ہیں کہ اس باب کے اندر جو دوسری جو باب فی ترک الوضوء مما مسۃ النار جو تھی، تو اس حوالے سے ان میں جو احادیث تھیں تو ان میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث وہ یہ ہے، اس کے الفاظ نوٹ فرما لیں، اور مجمع الزوائد کے اندر بھی ہے، اور اس میں الفاظ یہ ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی دوسری حدیث یہ ہے کہ نشأت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتفا من قدر العباس فاکلها وقام ويصلي ولم يتوضا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کو امام احمد نے، ابو یعلا نے بھی ذکر کیا ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم كان ياكل اللحم ثم يقوم الى الصلاه ولا يمس ماء۔ اس طریقے سے ابو رافع کی جو حدیث ہے امام مسلم نے اس کو ذکر کیا، الفاظ یہ ہیں قال اشهد لقد كنت اشوي لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الى آخر الحدیث۔ ام الحکم کی روایت کے بارے میں صاحب تحفۃ الحفظی فرماتے ہیں کہ مجھے اس سے کوئی واقفیت نہیں ہوئی۔ عمر بن امیہ وہ فرماتے ہیں کہ ان کے حدیث شیخان نے بھی ذکر کی ہے، اور ام عامر کی جو حدیث ہے اس کو طبرانی نے بھی کبیر کے اندر ذکر کیا ہے۔ سوید بن نعمان کی جو روایت ہے اس کو امام بخاری نے ذکر کیا ہے۔ ام سلمہ کی جو روایت ہے اس کو امام احمد نے ذکر کیا، اور الفاظ یہ ہیں کہ انہا قالت قربت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم جنبا مشویا فاکل منہ الى آخر الحدیث۔ سبق میں موجود حدیث کی جو کچھ حکمتیں ہیں اور فوائد ہیں ان کو آپ ایک نظر یہاں پہ نوٹ فرما لیں۔ عصری تطبیق بھی ایک نظر دیکھ لیجئے، اور سبق سے متعلق یہ سوالات اپنے پاس نوٹ فرما لیں، اور سبق کا خلاصہ ایک نظر دیکھ لیجئے۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ سبق نمبر 41 مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔